جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم ماہ شعبان میں سے گزر رہے ہیں۔ شعبان کا معنی مختلف گروہ، مختلف جماعتیں، یعنی شعبان سے پہلے رجب والا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، مشرکین مکہ عرب لوگ اس مہینے کے اندر اس کا احترام کرتے ہوئے قتل و جدال سے، لڑائی سے، لوٹ مار سے رک جایا کرتے تھے۔ آپس میں جو دشمنیاں ہوتی تھیں اور ان میں جو جنگیں ہوتی تھیں، ان جنگوں سے رک جایا کرتے تھے۔ اور جو ہی یہ حرمت والا مہینہ رجب ختم ہوتا، شعبان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا، تو یہ مختلف گروہ، مختلف جماعتیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے نکل پڑتی تھیں۔ اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس کے نام ہیں، اور اس کو شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی عظمت والا شعبان۔ عظمت والا شعبان کیوں نہ ہو؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چند فرامین ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ مہینہ واقعتاً عظمت والا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے دیکھا۔ آپ روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے آپ روزے چھوڑیں گے نہیں، اور آپ روزے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ آپ روزے رکھیں گے نہیں۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بیوی فرماتی ہیں کہ ہم نے پیارے پیغمبر کو رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یعنی آپ شعبان کے مہینے میں تقریباً مکمل روزے رکھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تو فرض ہے، اس کے تو پورے کے پورے روزے رکھنے ہیں، لیکن نفلی روزے آپ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی قضائی جو میرے روزے ماہواری کی وجہ سے چھوٹ جایا کرتے تھے، میں ان کی قضائی پورا سال نہیں دے سکتی تھی، حتیٰ کہ میں ان کی قضائی شعبان کے مہینے میں دیتی تھی۔ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر الفاظ کے اندر ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ میں شعبان کے مہینے میں روزے اس لیے رکھ سکتی تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ باقی مہینوں میں آپ روزے نہیں رکھتے تھے، آپ خاوند تھے، میں بیوی تھی، اور ان مہینوں کے اندر نفلی روزے رکھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر بیوی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ خاوند سے پوچھ کے رکھے۔ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر، اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ تو شعبان میں اس لیے کہ آپ بھی روزے سے، لہذا میں بھی قضائی دے لیتی تھی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دن کے وقت ازدواجی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، میاں بیوی آپس کے اندر نہیں مل سکتے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث اس کے اوپر بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ دن کے اندر میاں بیوی خلوت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شعبان کے روزوں کی فضیلت کی حکمت کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے یعنی شعبان میں روزے رکھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر انسان کا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نامہ اعمال روزانہ کی بیس پہ بھی پیش کیا جاتا ہے، ڈیلی رپورٹ بھی اللہ کے ہاں جاتی ہے، عصر کے وقت جاتی ہے، فجر کے وقت جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہفت روزہ رپورٹ جو ہے وہ سوموار کو بھی جاتی ہے، جمعرات کو بھی جاتی ہے، اور سالانہ جو رپورٹ ہماری اللہ کے ہاں پہنچتی ہے وہ شعبان کے مہینے میں پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی خاص دن کو خاص نہیں کیا، کسی رات کو خاص نہیں کیا، بلکہ مطلقاً شعبان کے مہینے میں کہا کہ اس مہینے میں رپورٹ جاتی ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری رپورٹ جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے کی اور اس مہینے کے اندر جو عبادت اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔